پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ نیپالی فوج نے بھارت پر چڑھائی کر دی، سرحدی جھڑپ میں 3 بھارتی فوجی مارے گئے۔ نیپالی فوج نے بھارت کو ملیا میٹ کرنے کا پلان ترتیب دے لیا۔ بھارتی میڈیا چیخ پڑا کہ نیپال بھارتی ریاستوں پر قبضے کے لیے تیار ہے۔ چین نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیپال کی مدد کے لیے اپنی اسپیشل فورس نیپال بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ مودی کے پالتو غنڈوں نے نیپالی وزیراعظم کو راستے سے ہٹانے کے لیے گھناؤنا منصوبہ بھی تیار کر لیا۔ کیا چائنا نے نیپال کو جنگی مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے؟ کیا آنے والے دنوں میں نیپال بھارت سرحد میدان جنگ بن سکتی ہے؟ آج ہم آپ کو خطے کی اہم ترین سیکیورٹی صورتحال سے آگاہی دینے کی کوشش کریں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، بھارت کے چین اور پاکستان کے ساتھ سرحدی تنازعات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، لیکن نیپال اور بھارت کے رشتے چند تنازعات کو چھوڑ کر ہمیشہ خوشگوار ہی رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تہذیب، ثقافت، تاریخ اور جغرافیہ کے اعتبار سے کوئی بھی 2 ممالک اتنی قربت نہیں رکھتے جتنا کہ نیپال اور بھارت، مگر نیپالی کابینہ نے چند ماہ قبل نئے ملکی نقشے کی منظوری دی جس میں لیپو لیک، کالا پانی اور لیمپیا در کو نیپال کا حصہ ظاہر کیا گیا۔ اس عمل سے نیپال اور بھارت کے تعلقات میں بڑی دراڑ آ چکی ہے۔ دراصل اس کی وجہ ایک سڑک کی تعمیر ہے۔ بھارت کی جانب سے نیپالی سرحد پر سڑک کی تعمیر سے دونوں ملکوں کے درمیان تنازع کھڑا ہو چکا ہے۔ رواں سال کے شروع میں نیپال نے بھارتی حکومت کو خبردار کیا کہ وہ اس کی حدود کے اندر کسی بھی قسم کا کام کرنے سے باز رہے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے متنازع سرحد یعنی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب ایک سڑک کا افتتاح کیا تھا جو ریاست اترکھنڈ کے علاقے دھرچولا کو چین کی سرحد کے قریبی علاقے سے ملاتی ہے۔ لیپو لیک کا جنوبی حصہ کلپنی بھارت اور نیپال کے درمیان ایک متنازع علاقہ ہے، جبکہ چین اور تبت کے ساتھ اسٹریٹجک اہمیت کا 3 وے جنکشن بھی ہے۔ نیپال کی وزارت خارجہ کہتی ہے کہ بھارت کا یک طرفہ اقدام دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے کے خلاف ہے جس میں سرحدی تنازعات مذاکرات سے حل کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ نیپالی حکومت کا موقف ہے کہ نئی دلی نیپال کی حدود میں کسی بھی قسم کی سرگرمیوں سے باز رہے۔ کھٹمنڈو میں نیپال کی حکمراں جماعت کی جانب سے ایک علیحدہ بیان میں اس سڑک کی تعمیر کو نیپال کی خود مختاری خطرے میں ڈالنے کے مترادف قرار دیا گیا۔ معزز دوستو، تازہ ترین خبر یہ ہے کہ نیپالی فوج نے بھارت کو بڑا سرپرائز دیتے ہوئے بھارتی سرحدی فوج پر چڑھائی کر دی۔ اس اچانک ہونے والے حملے میں 3 بھارتی فوجی مارے گئے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ کئی روز سے بھارتی فوجی نیپالی فوج کو اشتعال دلا رہے تھے اور پیش قدمی کرنے کی غرض سے نیپال کی سرحد کراس کرنے کی جرت کی گئی، جس پر نیپالی فوج نے بھرپور ایکشن لیا اور متنازع سرحد پر موجود بھارت کی فوج پر دھاوا بول دیا، جس کی توقع یقیناً بھارتی فوج کو نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کارروائی سے بھارتی فوج بدحواس ہو گئی اور سرحدی علاقے سے فرار ہو کر واپس اپنی بیرکوں میں چلی گئی۔ نیپالی ذرائع کے مطابق یہ جھڑپ اس حوالے سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ چند روز قبل نیپالی حکومت نے بھارت کو پیغام بھیجا کہ نیپال بھارت کے قبضے میں موجود اپنی ریاستوں کو چھڑوانے کا مکمل پلان تیار کر چکا ہے اور عنقریب بھارت پر بڑا حملہ کیا جائے گا۔ نیپال کا دعویٰ ہے کہ سرحد کے اس پار تقریباً 4 شہر ایسے ہیں جو ماضی میں نیپال کا حصہ تھے، لیکن بھارتی فوج نے جبراً ان پر قبضہ کر رکھا ہے اور اب نیپالی حکومت نے قبضہ شدہ شہر واپس لینے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور بڑے جنگی ہتھیار بھی سرحد سے متصل علاقوں میں پہنچائے جا رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا خود چیخ چیخ کر یہ بتا رہا ہے کہ نیپال نے گریٹر نیپال کی راہ ہموار کرنی شروع کر دی ہے اور بھارت پر بڑے حملے کا خدشہ ہے، جبکہ بھارتی فوجی ذرائع کہتے ہیں کہ نیپالی فوج اچانک سے متحرک ہوئی اور سرحد پر بڑی نقل و حرکت جاری ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھارت پر کیسی مصیبتیں ٹوٹنے والی ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، یہاں آپ کو نیپالی وزیراعظم کے ایک حالیہ بیان سے متعلق بھی آگاہی دیتے چلیں
کہ نیپالی وزیر اعظم نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت انہیں اقتدار سے ہٹانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق نیپالی وزیر اعظم نے کھٹمنڈو میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کا نقشہ جاری کرنے پر انہیں ہٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ مجھے ہٹانے کے منصوبے پر عمل پارلیمان کے ذریعے کروایا جائے گا۔ جبکہ نیپالی وزیر اعظم کے پرسنل سیکرٹری نے بھی یہ کہا کہ مودی نے RSS کے چند اہم کارکنوں کو یہ ٹاسک دے دیا ہے کہ وہ نیپالی وزیر اعظم کو قتل کر دیں۔ واضح رہے کہ نیپال نے نئے نقشے میں لیپو لیک، کالا پانی، اولمپیا دورہ کے علاقوں کو نیپالی سرزمین کے حصے کے طور پر دکھایا ہے۔ بھارت نے روایتی طور پر دعویٰ کیا تھا کہ یہ اس کے علاقے ہیں اور نیپال کے نئے دعوے نے دونوں ممالک کے تعلقات خراب کر دیے ہیں۔ انہی خراب تعلقات کی وجہ سے گزشتہ روز نیپالی فوج نے بھارتی فوج کی ٹھکائی کی، جبکہ سب سے اہم خبر یہ ہے کہ چائنا نے نیپال کو جنگی مدد فراہم کرنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ چین اپنے بہترین اقدامات کی مدد سے بھارت کو خطے میں تنہا کرنے میں مصروف ہے۔ چائنا نے نیپال اور بھارت کے سرحدی تنازع کا استعمال کرتے ہوئے نیپالی حکومت کو پیشکش کی ہے کہ چینی فوج کی اسپیشل فورسز اپنے جنگی طیاروں کے ہمراہ نیپال آ سکتی ہیں اور نیپالی فوج کو جنگی ٹریننگ دے کر اس قابل بنانے میں مدد فراہم کر سکتی ہیں کہ نیپال اپنے دشمنوں کو منہ زور جواب دے سکے۔ ماہرین کے مطابق دراصل یہ عمل بھارتی فوج کو ٹف ٹائم دینے اور سرحد پر بھارتی فوجیوں کی لاشیں گروانے کے مترادف ہے، اور عین ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں چائنا نیپال بھارت سرحد پر اپنی ایئر بیس بھی قائم کر لے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر بھارت کے لیے بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ معزز خواتین و حضرات، جغرافیائی اعتبار سے نیپال کی اہمیت کی بات کی جائے تو نیپال جنوبی ایشیا میں پہاڑی ملک ہے جس کی شمالی سرحد پر چین اور باقی اطراف پر بھارت واقع ہے۔ سلسلہ کو ہمالیہ اس کے شمالی اور مغربی حصے میں سے گزرتا ہے اور دنیا کا عظیم ترین پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ اس کی سرحدوں میں پایا جاتا ہے۔ یہاں بدھ مت اور ہندو دھرم کے حامیوں کی تعداد برابر ہے۔ نیپال کی دفتری زبان نیپالی ہے، مگر یہاں 26 زبانیں بولی جاتی ہیں اور تمام زبانیں قومی زبانیں سمجھی جاتی ہیں۔ نیپال اور چین کے مراسم بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ سال 2019 میں چین کے صدر شی جن پنگ نے بھارتی دورے کے بعد کھٹمنڈو کا دورہ بھی کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کرنے اور ترقی اور باہمی شراکت میں تعاون کرنے پر اتفاق ظاہر کیا گیا تھا۔ اس وقت چینی صدر نے کہا تھا کہ میں نیپال کے لوگوں کے چہروں پر ہنسی دیکھ رہا ہوں اور یہ ہنسی مجھے دوستی کا احساس دلاتی ہے۔ امید ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی دوستی بڑھے گی اور اس دورے سے ہمارے دو طرفہ تعلقات نئی بلندیوں تک پہنچیں گے۔ شی جن پنگ گزشتہ 23 برسوں میں نیپال کا دورہ کرنے والے پہلے چینی صدر تھے۔ اس دورے کے بعد بھارتی لابی نے یہ شور مچایا کہ یہ دورہ پاکستان کے کہنے پر کیا گیا اور چین نیپالیوں سے تعلقات بڑھا کر بھارتی حکومت کے لیے مزید سردردی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تاہم بھارتی اور نیپالی فوج کے درمیان حالیہ ہونے والی جھڑپ نے یہ بات تو واضح کر دی ہے کہ نیپال اور بھارت کے درمیان کشیدگی پائی جاتی ہے، اور جیسا کہ نیپالی خبر رساں ادارے انکشاف کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں نیپال بھارت سے اپنے شہر آزاد کروانے کی مسلح جدوجہد کر سکتا ہے، تو ایسے میں بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی اور بھارتی فوج کی عسکری قیادت کے لیے انتہائی سنگین حالات پیدا ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ دوست اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا نیپال چین کی پشت پناہی پر بھارت پر حملہ کرے گا؟ اپنے جواب کمنٹس کی صورت میں ہم تک ضرور پہنچائیے گا، اور اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔